نے میرے سینے میں اڑیلا، میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں وہ راز معرفت اڑیلا. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی وصال سے 3 سال پہلے کی بات ہے. آخری 3 سالوں کے جو روحانی راز تھے وہ ابو بکر صدیق کو بھی منتقل نہیں ہو سکتے. وہ ان کی تاب اور تپش کوئی کائنات میں لا ہی نہیں سکتا. حضرت عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ اگر حضور کے نور کا ایک گوشہ، ایک ریزہ بھی عرش پر پڑ جائے تو عرش بھی جو ہے یہ رام کی طرح بہہ ہے، وہ حضور کے نور کی تاب ہی نہیں لا سکتا. حقیقت محمدیہ کی تجلی اگر عرش پر پڑ جائے تو عرش بھی موم ہو کر جو ہے نا وہ بہہ جائے، اور وہ بھی حضور کی تجلی کی اور حقیقت محمدیہ کی تاب نہیں لا سکتا. مولانا روم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. مولانا کہتے ہیں کہ ایک دن جبریل حقیقت ملکی میں حضور کے سامنے آیا. جبریل کو اللہ نے 600 پر دیے. ان 600 پروں میں سے ایک پر انہوں نے پھیلایا اور مشرق اور مغرب کا احاطہ کر لیا. تو حضور نے جب اللہ کی اتنی بڑی نشانی کو دیکھا، حضور مکہ میں تھے اس وقت اور حالت صورت اور جسم بشری میں تھے، آپ نے اپنی نگاہ بشری سے جبریل کو ملکی صورت میں دیکھا. آپ کے جسم پہ راشا تاری ہوا، لرزہ تاری ہوا، گھر آئے اور کہا زمبے مجھے چادر اڑا دو. تھوڑی دیر چادر میں لیٹے رہے، پھر کیونکہ اللہ کی نشانی کو دیکھا تھا نا. حضور کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس سے اللہ کی معرفت کا راز سمجھتے ہیں. مولانا کہتے ہیں کہ جبریل کی صورت ملکی کو دیکھ کر اللہ کا جو راز حضور سے سمجھا، اس سے حضور پہ کیا تھوڑی دیر راشا تاری رہا. اگر جبریل حقیقت محمدی کو دیکھ لیتا تو قیامت تک پہنچ لیتا. حضور کے راز کو کھولنے جو ہے ہمیں تو دست بستہ رہنا چاہیے اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے ایسا رسول دیا. یہ ایک عجیب رویہ پیدا ہو گیا کہ ہم معذرت کرتے ہیں. ہمیں معذرت ہوتا ہے کہ نہیں یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے. ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا صاحب کمال رسول دیا. ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کمالات کو چھپانا چاہیے. اب یہ دیکھیے نا، ایک لطیف سی بات سارے سمجھیں گے اسے. دیکھیں اللہ کو، میں نے کہا اللہ کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا اس کے بعد رسول کے سوا، اور وہ بھی رویت ذات ہے، ادراک ذات نہیں ہے. رسول اللہ نے جو اللہ کو دیکھا نا، دیکھا جی رویت ذات نہیں ہے، یعنی اللہ کی ذات کا پورا علم اور احاطہ حضور نے بھی کر لیا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. ساری زندگی بھی حضور کوئی بھی اللہ کی ذات کا احاطہ کائنات میں نہیں کر سکتا. تو اللہ کی ذات کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں. رویت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا. حقیقت میں جو اللہ کی صفات کی روحانی کیفیت ہے اسے بھی کسی نے نہیں دیکھا. ہم نے صفت کا صرف نام سنا ہے، صفت کو دیکھا نہیں. کیوں؟ صفت سوئی کے ناکے سے بھی بہت کم طور پہ پڑی تھی تو طور بہ گیا تھا نا، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اور موسیٰ مبوش ہو گئے تھے. تو ذات تو دیکھنا بڑی دور کی بات ہے، اللہ کی صفت کی تجلی کو دیکھنا کلیم اللہ جیسے لوگوں کی بھی بس کی بات نہیں. مدہوش ہو گئے تھے نا، کیفیت میں چلے گئے تھے. کلیم اللہ علیہ السلام، ہم لوگ کس خاص کس گیت کی مولی. تو نہ اللہ کی کسی نے ذات کو دیکھا، نہ صفات کو کوئی سہار سکتا ہے. ہم جو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں تو کیسے مانتے ہیں؟ ہم جو اللہ کو جانتے ہیں تو کیسے جانتے ہیں؟ ذرا اس بات پہ نہ غور کر لیجئے تو ساری بات سمجھ میں آ جائے. ہم اللہ کو نہ تو ذات کے حوالے سے جانتے ہیں نہ صفات کے حوالے سے جانتے ہیں. صفات کا ہم صرف نام جانتے ہیں کہ وہ رحمان ہے، اس کا میں نام کر لیتے ہیں. جی نام ہی جانتے ہیں نا. رحمان کی تجلی کو کوئی نہیں برداشت کر سکتا، نہ کوئی کرم کی تجلی کو. ہم صرف جانتے ہیں کہ وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ تواب ہے، اس کے معنی کو جانتے ہیں. اللہ کو ہم پہچانتے ہیں مظاہر کے ذریعے سے، اس کی مخلوق کے ذریعے سے. توحید کو ہم کس طرح سمجھتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کے ذریعے سے. دیکھو اللہ وہ ہے جس نے زمین بنا دی، اسی طرح ہی جانتے ہیں. اللہ وہ ہے جس نے آسمان بنا دیا، اللہ وہ ہے جس نے درخت اگا دیے، اللہ وہ ہے جس نے پہاڑ استادہ کر دیے، اسی طرح ہی جانتے ہیں نا. اللہ وہ ہے جس نے چاند سورج اور ستارے بنا دیے. نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے زمین و آسمان کی سلطنتیں دکھائیں، انہوں نے اللہ کی قدرتوں کو پہچان لیا. تو زمین و آسمان کی سلطنتوں کو دیکھ کر ہم اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہیں، اللہ کو ڈائریکٹ نہیں پہچانتے. تو دیکھو کوئی یہ کہے
کہ اللہ وہ ہے جس نے چاند جیسی خوبصورت مخلوق بنائی ہے، اور کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ وہ ہے کہ ایک ایسا محبوب تھا جس نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، تو چاند کا ذکر کرنے سے توحید سمجھ میں آتی ہے، چاند کا کہ ٹکڑے کرنے والے کے ذکر سے توحید میں پڑھنا پڑ جاتا ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات جی۔ تم کہتے ہو کہ اللہ وہ ہے جس نے سورج چڑھا دیا نا، اور میں کہتا ہوں اللہ وہ ہے جس کے محبوب نے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا دیا جی۔ تو سورج کے ذکر سے توحید سمجھ آتی ہے، سورج کے پٹانے والے سے توحید پہ پڑھنا پڑ جاتا ہے جی۔ پہاڑوں سے توحید سمجھ میں آتی ہے، جسے پہاڑ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے تھے، احد کا پہاڑ جس کی محبت میں لرزہ کرتا تھا، اس کے ذکر سے توحید پہ پڑھنا پڑ جاتا ہے۔ درختوں کے ذکر سے توحید سمجھ میں آتی ہے، جسے درخت سجدہ کیا کرتے تھے وہ توحید کا یاد ہے۔ جب مخلوق کے ذریعے سے ہی توحید کو سمجھتے ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کسی اور ذریعے سے کوئی سمجھتا ہے تو مجھے بتائے جی۔ سارے ہی ہم اللہ کو ماننے والے ہیں نا، تو ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اس کی قدرتوں کے حوالے سے مانتے ہیں نا جی، مظاہر قدرت سے مانتے ہیں، تو اس کی قدرتوں میں، اس کی مخلوق میں، اس کے پیاروں میں سب سے پیارا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے۔ اس نے جتنا بھی حسن بنایا ہے وہ کہاں مجتمع کیا؟ محمد مصطفیٰ میں کیا نا۔ اس نے جتنے بھی کمالات بنائے ہیں وہ کہاں اکٹھے کیے؟ محمد مصطفیٰ میں اکٹھے کیے ہیں۔ تو محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر اللہ کو پہچاننے کی اور کون سی ذریعہ ہے اور کون سا طریقہ ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کا ذکر کریں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے کہ اللہ نے کتنی شانوں والا محبوب پیدا کر دیا جی۔ اللہ نے کتنی شانوں والا محبوب، اور اللہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ اللہ کتنا پاک ہے جس نے اپنے محبوب کو لمحے میں معراج کرا دیا۔ اپنے محبوب کی معراج کے ذریعے سے اللہ نے اپنی شناخت کروائی۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس دلیل آ گئی ہے جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ جب اللہ نے خود محبوب کو اپنی پہچان کی دلیل بنا کر بھیجا تو پھر ہم اس کے محبوب کا ذکر کیوں نہ کریں، اس کے ذریعے سے اللہ کو کیوں نہ پہچانے؟ جب سورج سے، چاند سے، پہاڑ سے، ہوا سے، پھول سے، مرغزار سے، اور نسیم سے، اور صبح سے، اور شام سے، اور رات سے، اور ستاروں سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے، تو محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر اور کس چیز سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے؟ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری جناب